الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الاعتبار والمتابع والشاہد۔ حدیث کی وہ اقسام جو صحیح اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے مشترک ہیں ان میں سے اعتبار، متابع اور شاہد بھی ہے۔ اب ان کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے اور الگ الگ اہمیت ہے۔ اعتبار بنیادی طور پر ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا اعتبار امتحان ہے یا ایک طرح کا ٹیسٹ ہے۔ آپ اس کی ڈیفینیشن سے یہ چیزیں سمجھ جائیں گے۔ اعتبار بنیادی طور پر جو ہے امور کی جانچ پڑتال کرنا، ان امور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا جو کہ کسی چیز کے جنس ہی سے ہو، یعنی جو چیز ہے اس ہی کی جنس سے دوسری چیز ڈھونڈنا، اس کو کہتے ہیں اعتبار۔ البتہ اصطلاحاً اعتبار سے مراد ایسی حدیث جس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے، تو ہمیں جب اس کی دوسری اسانید کی طرف ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ دوسری اسانید اس کی کون کون سی ہے، کیا اس حدیث کو ایک ہی سند سے روایت کیا گیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی سندیں ہیں، تو سندوں کو ڈھونڈنا، کسی حدیث ایسی حدیث جس کو ایک ہی سند ملی ہے یا جس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے، تو اس کی دوسری اسانید کو ڈھونڈنا یہ اعتبار کہلاتا ہے، اور یہ جاننا کہ اس کو کسی اور نے بھی روایت کیا ہے یا نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر اعتبار۔ دوسرے الفاظ میں ایک طرح کا ٹیسٹ کہ ایسی حدیث جو روایت کی ہوئی ہے اس کی سند دیکھ رہے ہیں ہم، تو پھر ان کی دوسری اسانید کو ڈھونڈنا اور ٹیسٹ کرنا کہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے، تو سارے اس ٹیسٹ کو یا آپ کہہ رہے ہیں ساری بحث کو اعتبار کہتے ہیں۔ اور متابع تابع سے ہے، کسی کے تابع ہونا، کسی کے موافق ہونا، کسی جیسا ہونا۔ اصطلاحاً متابع سے مراد اب بنیادی طور پر متابع یہ اعتبار کے نتیجے میں آتا ہے۔ اعتبار کیا ہے کہ ایسی حدیث جس کو ایک راوی روایت کر رہے ہیں یا اس کی ایک سند ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کی دیگر اسانید کو ڈھونڈنا اور ان کی جانچ پڑتال کرنا، اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ پھر مزید اس میں متابع آتا ہے۔ متابع سے مراد جب ہم کسی ایسی حدیث جس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے اس کی دیگر اسانید کو ڈھونڈتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی سند مل جاتی ہے، دوسری کوئی ہمیں حدیث مل جاتی ہے جو اس سے لفظاً اور معناً مطابقت رکھتی ہے، یعنی لفظاً اور معناً یا صرف معناً بھی اگر کوئی دوسری حدیث اس سے مطابقت رکھتی ہے، اسی جیسا اس کا متن ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ متابع ہے۔ لیکن اس میں ایک اور شرط بھی ہونی چاہیے کہ اس حدیث جس کو ہم نے سامنے رکھا ہے اور اس کی دوسری اسانید کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو جو سند ہمیں دوسری ملتی ہے اگر اس میں بھی وہی صحابی ہے جس کو پہلی روایت میں کسی صحابی نے روایت کی، یعنی صحابی دونوں ایک ہی ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والا اور نئی جو سند ہم نے ڈھونڈی ہے اس کا صحابی، اس کو بھی روایت کرنے والا، دونوں ایک ہی صحابی ہیں، تو ایسی حدیث کو متابع کہتے ہیں جو بعد میں ہم نے ڈھونڈی۔ یعنی کسی حدیث کے بارے میں اگر آپ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس کی دوسری اسانید اکٹھی کرتے ہیں اور دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے جو لفظاً اور معناً دونوں لحاظ سے اس جیسی ہو یا صرف معنی کے لحاظ سے بھی اس جیسی ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا کہ اگر اس میں بھی وہی صحابی ہے جو اس حدیث میں ہے، تو جو ہم نے نئی سند ڈھونڈی ہے، نئی حدیث ڈھونڈی ہے، اس کو متابع کہیں گے، یعنی وہ حدیث اس پہلی حدیث کے تابع ہے، اس کے موافق ہے، اس جیسی ہے، تو اس کو ایک طرح کی اس پہلی حدیث کو تقویت مل جاتی ہے، اس کو مزید تائید مل جاتی ہے دوسری سند کی۔ اب اس میں آخری چیز آتی ہے الشاہد۔ اعتبار تو ایک طرح کا ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک سند، آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے تو اس کی مزید سندوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس سارے جو ہے عمل کو، اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ پھر آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے، وہ لفظاً اور معناً اس جیسی ہے یا معناً اس جیسی ہے، اور صحابی بھی دونوں حدیثوں میں ایک جیسا ہے، تو اس کو متابع کہیں گے۔ اب شاہد کی طرف آتے ہیں۔ شاہد شہادت سے ہے، شہادت دینا، گواہی دینا، اور شاہد گواہی دینے والے کو کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو جو ہمیں بعد میں ملتی ہے جس کو شاہد کہتے ہیں، گواہی دینے والی کہتے ہیں، اس کو اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا کیونکہ ایک ایسی حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے،
ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے، تو یہ دوسری حدیث اس کی ایک طرح کی شہادت دے رہی ہوتی ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے اس کی بھی کوئی اصل ہے، یہ بھی جو ہے قوی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث اس کی شہادت دے رہی ہوتی ہے وہ اس کو مزید تقویت دیتی ہے، مزید اس کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے قول کو جو ہے ثابت کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک مدعی ہوتا ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو گواہ ہوتا ہے، گواہ اس کو تائید دے رہا ہوتا ہے، اس کو تقویت دے رہا ہوتا ہے، اس کے قول کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک جو شاہد حدیث ہوتی ہے وہ دوسری حدیث کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، اس کی تقویت کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اب اصطلاحاً شاہد سے مراد وہ حدیث ہے، اصطلاحاً اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی، مطلب ایک حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، اس حدیث کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی مزید اسانید بھی ہیں کہ نہیں ہے، تو اس ہی اگر کوئی ہمیں ایسی حدیث مل جاتی ہے جس کی سند میں بھی وہی راوی ہیں جو اس پہلی حدیث کی سند میں راوی ہیں، پھر اس کا متن بھی لفظاً اور معناً ملتا ہے دونوں کا، یا صرف معناً بھی ملتا ہے تو تب بھی چلے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے شاہد میں کہ اس میں صحابی کوئی اور ہونا چاہیے۔ پہلی حدیث میں جو صحابی ہے وہ اور ہونا چاہیے، اور اس میں صحابی کوئی اور ہونا چاہیے، جیسا کہ مطابع میں تھا کہ دونوں میں صحابی ایک ہونا چاہیے، اس میں یہ شرط ہے کہ صحابی دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، پھر یہ ایک طرح کی شہادت بنے گی۔ تو اس کی بھی وہی ڈیفینیشن ہے مطابع کی کہ ایک حدیث کے بارے میں ہم جب دوسری حدیث ڈھونڈتے ہیں تو دوسری حدیث کی بھی اگر وہی سند ہے، اس کی بھی سند میں وہی راوی ہیں، جو نئی ہمیں سند مل رہی ہے اس میں بھی وہی راوی ہیں، اور اسی طرح شاہد کا بھی معاملہ ہے کہ ہمیں جو نئی سند مل رہی ہے اس میں بھی وہی راوی ہیں جو اس پہلی حدیث کی سند میں ہیں جس کے بارے میں ہم مزید ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر متن کی طرف دیکھیں تو متن بھی لفظاً اور معناً دونوں مل رہے ہیں، یا صرف معناً بھی مل رہے ہیں تب بھی چلے گا، لیکن مطابع میں یہ چیز ہے کہ دونوں صحابی ایک ہونے چاہیے، یعنی پہلی جو حدیث ہے اس میں بھی وہی صحابی ہو، جو نئی ہم نے سند ڈھونڈی ہے اور حدیث ڈھونڈی ہے اس کا بھی راوی ایک ہونی چاہیے، اس کا بھی صحابی ایک ہونا چاہیے، دونوں کے صحابی ایک ہوں۔ لیکن شاہد میں یہ شرط ہے کہ راوی دونوں سندوں کے ایک ہی جیسے ہیں، متن بھی لفظاً معناً یا صرف معناً ایک جیسا ہے، لیکن صحابی جو ہے پہلی حدیث میں اور ہونا چاہیے، دوسری حدیث میں اور ہونا چاہیے، تب وہ ایک طرح کا شاہد یا گواہی دینے والا اس کے لیے بنے گا۔ اب البتہ یہ چیز تینوں تقسیمات کو ہم دیکھیں تو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اعتبار کا متعبر شواہد سے تعلق نہیں ہے، یا کوئی ایک نئی تقسیم نہیں ہے اعتبار، بلکہ اعتبار ایک طرح کا وہ عمل ہے، وہ فعل ہے جس کے ذریعے ہم ایک متابع یا ایک شاہد تک پہنچ سکتے ہیں، ایک ایسی سند کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ اس حدیث کی تقویت کا باعث بن رہی ہے، وہ متابع بھی ہو سکتی ہے، وہ شاہد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقہ بحث کو اور اس تفتیش کو کے عمل کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ ایک اگلے ٹاپک پہ جاتے ہوئے ایک اور چیز تھوڑی سی قابل غور ہے کہ آپ نے جس حدیث کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے اس کی دوسری سند لے کے آ رہے ہیں، اس کے سند میں وہی راوی بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کچھ یہی راوی بھی ہو سکتے ہیں جو پہلی حدیث میں ہیں، اور کچھ نئے راوی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف راوی بھی ہو سکتے ہیں، اس جیسے بھی ہو سکتے ہیں، شروع سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور درمیان سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح شروع میں جو ہے ایک جیسے ہوں، درمیان میں مختلف ہو، مطلب کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو اگر ایک حدیث آپ کے سامنے اور اس کے آپ مزید سرچ کر رہے ہیں تو آپ لفظاً یا معناً جو ایک جیسی اسی حدیث کے موافقت میں ہو، یا صرف معنی اس حدیث کا دونوں حدیثوں کا آپس میں ملتا ہو، پھر آپ نے سند کو دیکھنا ہے، اگر راوی جو ہیں اس جیسے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر درمیان میں مختلف ہیں تب بھی جو ہے ٹھیک ہے، البتہ اس کی نئی ایک اصطلاح ہے، اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ البتہ بعض اوقات یہ جو اوپر تعریفات تابع اور شاہد کی گئی ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے اسی طرح اس کو علماء نے لیا اور محدثین اسی طرح اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک اور تعریفات بھی ذکر کی ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، البتہ اس کو ذکر ادھر کیا گیا بس۔ التابع سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کو لفظ کے لحاظ سے مشارکت ملی ہے یا موافقت، یعنی ایک حدیث ہے آپ کے سامنے، آپ اس کی دوسری سند ڈھونڈ رہے ہیں، تو دوسری آپ کو حدیث جو ملی ہے وہ اس سے لفظاً بلفظاً ملتی ہے تو اس کو ہم متابع کہیں گے، بے شک صحابی دونوں کے ایک ہوں یا مختلف ہوں، صحابی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس لفظ دونوں کے ایک جیسے ہیں تو اس کو متابع کہیں گے، اور اگر لفظ
مختلف ہیں، معنی دونوں کا مل رہا ہے، بے شک صحابی بدلا یا نہیں بدلا، صحابی ایک ہے یا دونوں مختلف ہیں، صحابی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر معنی دونوں کا ایک ہے، لفظ ایک نہیں ہے، تو اس کو ہم شاہد کہیں گے، اور اگر معنی اور لفظ دونوں کے لحاظ سے اگر ایک جیسے ہیں تو اس کو متابع کہیں گے۔ اس طرح کی بھی اصطلاح ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے جگہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، اور بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی اتنی دقت والی بات نہیں ہے، جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے۔ البتہ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ پہلی حدیث کو تقویت دینا اور اس کو اس کی تائید کرنا۔ اب اگلی چیز میں اس میں آتی ہے المتابعہ۔ آگے پیچھے ہم نے پڑھا تھا المتابع، اور یہ ہے المتابعہ، اس کا مصدر ہے المتابع، جو تابع کرنے والا ہے، جو موافقت کرنے والا ہے، جو پیچھے چلنے والا ہے، اس کو متابع کہتے ہیں، اور المتابعہ اس موافقت کو، اس مشارکت اور اس جو ہے ایک جیسا ہونے کو کہتے ہیں متابعت، اور یہ بھی اسی موافقت سے ہے۔ اصطلاحاً متابعت وہ چیز ہے جس میں ایک حدیث ہے، کسی راوی نے روایت کی ہے، تو اس حدیث کو کسی اور راوی نے بھی روایت کیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اب یہ روایت جو ہے متابعت میں آ گئی ہے۔ پھر اس کی اقسام ہیں مزید، کہ متابعت تامہ بھی ہوتی ہے اور قاصرہ بھی ہوتی ہے۔ متابعت تامہ یعنی مکمل مطابقت کب ہوگی؟ جب شروع سند سے ہی راوی جو ہیں ایک جیسے ہوں، یعنی ایک حدیث آپ نے جو لائی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی مزید کوئی اسانید اکٹھی کرتے ہیں، کسی اور راوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس حدیث کو، دوسری حدیث کو، اس کی سند میں جو ہے موافقت ہے، اس کی سند کے بھی راوی اسی جیسے ہیں۔ یہ جو پہلی حدیث ہے، اس کی شروع کے جو راوی ہیں اس کے اور دوسری حدیث کے دونوں کے شروع کے راوی ایک جیسے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے مطابقت تامہ۔ اور شروع سے جب یہ مطابقت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مکمل مطابقت اور تام مطابقت۔ اور قاصر مطابقت کون سی ہے؟ جس میں دوسرا راوی اسی کی مطابقت میں حدیث لا رہا ہے، لیکن سند کے درمیان میں کہیں جا کے راوی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ایک جیسے راوی دونوں میں ذکر ہوتے ہیں، یعنی مطابقت تامہ جس میں سند کے شروع سے ہی دونوں حدیثوں کے راوی ایک جیسے ہوں۔ البتہ مطابقت قاصرہ کیا ہے کہ جب حدیثیں دونوں ایک جیسی ہیں لیکن درمیان میں کہیں جا کے راوی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت قاصرہ۔ انشاءاللہ اس کی مثال آتی ہے، آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ اور اسی کو امام حافظ ابن حجر نے اس کو ذکر کیا تعریف کے طور پر کہ مطابقت تامہ، مطابقت قاصرہ، اور شاہد کی بھی اس میں مثال ذکر کر دی۔ اور یہ حدیث ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الام میں ذکر کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں عن مالک، امام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر، اور عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الشہر 29 کہ ایک مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروا الہلال، تب تک آپ روزہ نہ رکھو جب تک آپ پہلی رات کا چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور اسی طرح عید تب تک نہ کرو جب تک آپ ہلال نہ دیکھو، جب تک تم چاند کو نہ دیکھو، فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، اور اگر بادلوں والا دن ہے یا آپ کو چاند نہیں نظر آ سکا کسی بھی صورت میں، تو آپ نے 30 روزے مکمل کرنے۔ اب یہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو روایت کر رہے ہیں، اور اس کی یہ جو سند ہے یہ ذکر کی گئی۔ امام شافعی اس کو اپنی کتاب الام میں ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، ایک قوم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ امام شافعی اس حدیث کو روایت کرنے والے واحد ہیں جنہوں نے ان کو امام مالک سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو غرائب میں سے ذکر کیا تھا کہ یہ غریب حدیث ہے، اس کو امام شافعی نے ہی صرف روایت کیا امام مالک سے، اور کسی نے امام مالک سے اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ اس لیے کہ امام مالک نے یہ حدیث امام مالک سے جس نے بھی روایت کی ہے، جس راوی نے بھی روایت کیا، ان کے ہاں یہ الفاظ تھے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر آپ پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے، آپ کو نہ پتہ چلے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یا بادلوں والا دن ہو، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو اس کی آپ اندازہ لگا لیں۔
لیکن اگر ہم لیکن بعد الاعتبار، اعتبار کیا ہے؟ جب ہم ایک حدیث کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ مزید اس کی اسانید تو ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کی اگر اسانید مل جاتی ہیں تو پھر اس میں جو ہے تقویت اس کو مل جاتی ہے۔ تو امام شافعی کو مطابقت تامہ بھی ملی ہے، مطابقت قاصرہ بھی ملی ہے، اور شاہد بھی ملی ہے۔ البتہ پہلی جو قوم تھی ایک طرح کی، ان کے ہاں اتنی وسائل نہیں تھے جن سے ان کو پتہ چل سکے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام شافعی ہی اکیلے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو امام مالک سے روایت کیا ان الفاظ کے ساتھ، تو ان کو مزید جو ہے مطابقت مل گئی۔ تو مطابقت کیا ہے؟ موافقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ اس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری عبداللہ بن مسلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مسلمہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک سے آگے سند ایک جیسی ہے۔ امام مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کریں، اور عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے روایت کریں، اور عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں۔ تو پہلی جو حدیث تھی اس میں شروع سے جو سند آ رہی تھی، امام بخاری جس کو روایت کر رہے ہیں اس کو موافقت شروع سے مل رہی ہے، یعنی امام مالک سے جو روایت کر رہے ہیں امام شافعی، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث امام مالک سے سنی، اور امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے سنی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو پہلا اس میں کون ہے؟ امام مالک۔ امام شافعی سے امام شافعی کس سے سن رہے ہیں؟ امام مالک سے۔ تو پہلا بندہ کون ہے؟ امام مالک۔ اب دوسری سند میں اگر ہمیں امام مالک سے ہی موافقت مل جاتی ہے، اس کو ہم کہیں گے مطابقت تامہ۔ اب دیکھیں امام بخاری جو روایت کر رہے ہیں امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی سے، امام جو قعنبی ہیں وہ امام مالک سے روایت کر رہے ہیں، اور پھر امام مالک کے بعد وہی سند ہے کہ امام مالک عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، آگے وہی سند ہے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک مطابقت مل رہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ اس میں کیا تھا؟ مالک عبداللہ بن دینار سے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور اسی طرح آگے۔ تو اس میں بھی یہی ہے، بس شروع کے الفاظ چینج ہو گئے جو بخاری کے ہیں، لیکن پچھلی حدیث کے ساتھ موافقت شروع سے ہے، اور ان کے الفاظ ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، وہی الفاظ۔ تو یہ ہوگی مطابقت تامہ۔ اب مطابقت قاصرہ، جس میں درمیان میں کہیں جا کے موافقت ہوتی ہے، شروع میں نہیں، جیسا کہ امام مالک ادھر تھے، ادھر بھی شروع امام مالک جو ہے آپ کو مل گئے، لیکن درمیان میں کہیں جا کے سند دونوں کی ایک جیسی، لیکن درمیان میں جا کے کہیں موافقت ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت قاصرہ۔ اور یہ اسی حدیث کی جو امام شافعی نے روایت کی تھی امام مالک سے، اسی کی مطابقت کے طور پہ آئے، لیکن قاصرہ ہے، یعنی درمیان میں جا کے کہیں موافقت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، امام ابن خزیمہ اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اور ان کی سند ہے عاصم بن محمد، اور عاصم بن محمد اپنے والد محمد بن زید سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ تو موافقت کدھر ہوئی؟ عبداللہ بن عمر میں۔ پہلے محمد بن زید نے ابن خزیمہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عاصم بن محمد سے، اور ادھر امام شافعی کس سے؟ امام مالک سے روایت کر رہے تھے۔ پھر امام مالک نے کس سے روایت کیا تھا؟ عبداللہ بن دینار سے، اور ادھر عاصم بن محمد بن زید سے روایت کر رہا ہے۔ تو دونوں پہلی جو راوی ہیں مختلف ہو گئے، آگے جا کے عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے سنا تھا رضی اللہ عنہما، تو صحابی دونوں ایک ہو گئے۔ تو صحابی پر جا کے دونوں کی موافقت ہوئی ہے، دونوں سندوں کی، تو ہم اس کو کہیں گے مطابقت قاصرہ، یعنی بعد میں سند کے درمیان میں یا آخر میں جا کے کہیں مطابقت اور موافقت ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مطابقت قاصرہ۔ اور اس میں الفاظ ہیں فَكَمِّلُوا 30، وہی چیز کہ 30 دن آپ پورا کر لیں۔ اسی طرح ایک شاہد ہے، شاہد سے کیا مراد ہے کہ الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن شاہد میں ایک شرط یہ ہے کہ صحابی کوئی اور ہونا چاہیے۔ دونوں پچھلی دیکھیں نا، پچھلے میں مطابقت ہوئی ہے، مطابقت میں کیا تھا کہ صحابی ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں پچھلے امام شافعی والی روایت میں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر ہیں، اور امام بخاری والی روایت میں بھی عبداللہ بن عمر ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا بالاسناد نفسی، اسی سند سے، تو اس میں سند میں ابن عمر تھے۔ اسی طرح مطابقت میں پھر آگے دو قسمیں آگے، تام شروع سے جو ہوئی ہے وہ امام مالک سے، اور قاصرہ جو آخر میں ہوئی ہے تو جا کے صحابی پر موافقت ہوئی ہے، لیکن صحابی دونوں میں ایک ہی جیسے ہیں، بلکہ تینوں میں ایک جیسے ہیں، مطابقت تامہ اور قاصرہ، اور جو پہلی تھی تینوں میں۔ اب شاہد کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے صحابی بھی مختلف ہونا چاہیے۔ تو اس میں روایت ہے، امام نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں،
اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن حنین سے، اور محمد بن حنین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے بھی یہ الفاظ ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ تو یہ اعتبار متابع اور شاہد کی مثال ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔